حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت سے فراغت پا کر براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کے قریب ایک وادی پر پہنچے جہاں آپ کو جہنم کی صورت و سائد تکیوں کی طرح دکھائی دی گئی۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، حضرت آپ کو جہنم کی کیفیت کیسی محسوس ہوئی؟ حضور نے فرمایا، سیاہ کوئلے کی طرح نظر آتی تھی۔ یہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور ایلیا یعنی بیت المقدس شریف میں تشریف فرما ہو گئے، جو ارض شام میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ کے استقبال کے لیے ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت استقبال کے لیے حاضر ہوئی۔ استقبال کرنے والے وہ فرشتے گنتی اور شمار سے باہر تھے۔ آپ ایلیا کے باب یمانی سے داخل ہوئے، یعنی بیت المقدس کے جو باب یمانی ہے آپ اس سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ یہاں دروازے کے آگے ایک پتھر پڑا ہوا تھا جسے جبریل علیہ السلام نے چیر کر براق کو باندھ دیا تھا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام ایک عجیب واقعہ ہے۔ جس وقت آپ اسلام نہ لائے تھے اس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کیسر کے ہاں چند باتیں سوچ کر بتائیں، اس نیت سے کہ وہ کیسر جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں کمی کرے گا، یعنی ان کی ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے وہ سمجھے گا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام کی بات بیان کر رہے ہیں، اور دراصل اس بات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و تکریم ابھر کر سامنے آ گئی، تو آپ نے اس لیے امت کے سامنے اس بات کو رکھا۔ بعد جاہل و کاہن لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس واقعہ کو لے کر حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے۔ اٹیک اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب آپ کلمے سے محروم رہتے، الحمدللہ آپ نے کلمہ بھی پڑھا، آپ نے جہاد بھی فرمائے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی بعد والی جو جب اسلام لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد ساری زندگی آپ نے اسلام کی عزت و تکریم اور سربلندی میں ہی گزاری ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں نے کیسر بادشاہ سے کہا، میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ واقعی جھوٹا ہے؟ کیسر نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت اللہ یعنی مکے سے بیت المقدس تک پہنچ کر واپس بھی لوٹ آیا ہوں۔ کیا عقل مانتی ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر ایک ہی رات میں طے کر لے؟ ابو سفیان یہ ماجرا بیان کر کے خاموش ہوا تو بیت المقدس کا خاص خادم اسی وقت فوراً بول پڑا اور کیسر سے کہا کہ اس رات کی کہانی مجھ سے سنیے۔ ہوا یوں کہ میری عادت تھی کہ بیت المقدس کے تمام دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ اسی رات بھی میں نے تمام دروازے بند کیے، لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ بہت بڑی جدوجہد کے بعد، کوشش کے باوجود بھی وہ دروازہ کھلا ہی رہا، اور وہ فلاں دروازہ ہے جو اب بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے ہمسائے گان کی مدد چاہی اور اسے ہر چند بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ بند ہو ہی نہ سکا۔ بالآخر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اسے کچھ خرابی ہے تو کل بنوا لیں گے۔ چنانچہ میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب صبح حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر جو دروازے کے آگے پڑا تھا، جس میں سوراخ نہیں تھا، اب اس میں سوراخ پایا گیا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھ دیا گیا ہو اور باندھا گیا ہو، اور مذکورہ دروازے کے بند نہ ہونے کا بظاہر کوئی سبب بھی نظر نہیں آتا تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تو پچھلی کتابوں میں یہ پڑھا تھا، کتب سماویہ میں میں نے یہ پڑھ چکا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی جائے گی تو وہ بیت المقدس سے آسمان پر تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج شب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور دروازے کے بند نہ ہونے کا سبب یہی تھا۔ دروازے کا بند نہ ہونا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کی تصدیق کے لیے ہے، ورنہ اگر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اگر چھت بغیر لوگوں کے دیکھے اندر داخل ہو سکتے ہیں مکہ شریف میں، تو یہاں پر بھی آپ اندر تشریف فرما ہو سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا
اسی طرح ان کا پتھر کو چیرنا یعنی جبریل علیہ السلام کا پتھر کو چیرنا اور براق کا باندھنا بھی حضور علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کے لیے ہوا، ورنہ براق کو باندھنے کا کیا مطلب تھا؟ اولاً تو وہ براق ہمارے دنیوی جانوروں کی طرح ہے ہی نہیں تھا، ثانیاً وہ براق حضور علیہ السلام پر سو جان فدا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے بغیر کہاں جا سکتا تھا، ثالثاً خود اللہ تعالیٰ نے اس براق کو صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مذکورہ پر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ آپ کو حوران بہشت دکھائے، جنت کی حوریں آپ کو دکھائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو آپ کے اور حوران بہشت کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے۔ آپ نے انہیں السلام علیکم کہا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان نیک لوگوں کی عورتیں ہیں جو دنیا میں پاک باز رہیں اور گناہوں کی میل کچیل ان کے قریب نہ پھٹکی، اور وہ بہشت میں آ کر دائمی طور پر مقیم ہوں گے، یہاں سے کوچ نہیں کریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان پر موت نہیں آئے گی۔ انبیاء علیہم السلام کی خدمات بھی اسی بیت المقدس میں دیکھیے کیسے کیسے ہوئیں۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو زندہ کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر فرما دیا۔ یاد رہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام کو عالم برزخ سے عالم دنیا میں صورت مثالی کے ساتھ لایا گیا، سوائے حضرت عیسیٰ، ادریس، خضر اور الیاس علیہم السلام کے۔ وہ چونکہ ابھی بھی زندہ ہیں، اس لیے وہ دنیا یا اجسام کے ساتھ، دنیا کی اجساموں کے ساتھ ہی تشریف فرما ہوئے، اور تحقیق یہی ہے کہ مذکورہ بالا چاروں حضرات تاحال زندہ ہیں۔ ان تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مراتب سے فائز المرام ہونے پر مبارکباد پیش کی گئی اور کہا گیا، جملہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آپ بہتر پیغمبر اور اچھے ساتھی، اور آپ کی امت خیر الامم ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ آگے بڑھ کر ان سب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دوگانہ نماز پڑھائیے۔ آپ نے جب انہیں دوگانہ پڑھایا، یہ بیت المقدس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ کے پیچھے بالکل قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے 7 صفیں بنائیں۔ پہلی 3 صفیں رسول انبیاء علیہ السلام کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی باقی صفیں تھیں۔ سوال تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلق نفل تھی نماز؟ فقہاء کرام کا حالانکہ یہ قول زیادہ قوی ہے کہ یہ مطلق نفل نماز تھی۔ نوافل میں جماعت مکروہ ہے، اور یہ دوگانہ نماز نفل کیسے وجود میں آئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کراہت کا خیال کسی مکروہ دماغ میں تو آ سکتا ہے، وگرنہ ہر عمل محبوب ہوتا ہے، یہ ان انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو دوگانہ پڑھانا نفلی عبادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھائے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھائے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا اور ملائکہ کرام کا امام بن کر۔ اس کے بعد مجھے سخت پیاس لگی تو میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا دوسرا شراب طہور کا تھا۔ 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شراب طہور کا۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا۔ دودھ سے تھوڑا سا پیا، لیکن شراب والے پیالے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، چونکہ حضور علیہ السلام نے سارا نہیں پیا تھا، تھوڑا پیا تھا دودھ، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ تو فطرت کو پہنچے ہیں، اس لیے کہ فطرت کے لیے علم و حلم حکمت موزوں ہیں۔ اگر آپ شراب کے پیالے سے کچھ پیتے تو آپ کی امت بالکل ہی گمراہ ہو جاتی، اور اگر دودھ کا پیالہ سارا کا سارا پی لیتے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کا کوئی فرد بھی گمراہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا، لائیے جبریل علیہ السلام دودھ کا وہی پیالہ کہ میں اسے پی لوں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ کہا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، اس کے خلاف ہونا مشکل ہے، اس لیے اب رہنے دیجیے۔ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ضرور ہلاک ہوگا، جس نے نجات پانی ہے وہ ضرور بچ جائے گا۔
اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبۃ الصخرہ سے روانہ ہوئے، اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ صخرہ بیت المقدس بہشت کے پتھروں سے ہے۔